بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین اور حاضرین گرامی، اذان اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کا پہچان ہے، اور تمام فرض نمازوں کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ اذان کی مشروعیت یعنی اذان کب سے دینا شروع ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سن 2 ہجری کے اندر جب بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس سلسلے میں مشورہ کیے کہ آخر کس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ پھر اسی طریقے سے سب کے سب گھر چلے گئے تو پھر رات کے اندر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خواب کے اندر خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آپ نے اپنا پورا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، آپ کا یہ خواب، آپ کا یہ سپنا برحق اور سچ ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے کر کے جاؤ، یہ آپ کو کچھ کلمات بتائیں گے اور آپ زور زور سے اس کلمات کو کہیں گے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ اذان دینا شروع کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ میں نے بھی خواب کے اندر دیکھا ہے، تو اس کی تصدیق ہو گئی۔ الغرض مسئلہ یہ ہے کہ اذان اسلام کا ایک شعار ہے، پہچان ہے، اور فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، اور جمعے کی نماز کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ تو نفل نمازوں کے لیے سنت نہیں ہے، واجبات کے لیے سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر عورتیں جماعت کے ساتھ، تنہا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے تب بھی ان کے لیے اذان دینا سنت نہیں ہے۔ بغیر وضو کے اذان دینا کیسا ہے؟ بغیر وضو کے اذان دینا جائز ہے، اس لیے کہ اذان دوسرے ذکر و اذکار کی طرح ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اذان کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اقامت بغیر وضو کے دینا جائز نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اقامت اور تکبیر جو کہی جاتی ہے حاضرین کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے ہوتا ہے، اور جب اقامت کہی جائے گی بغیر وضو کے تو اقامت کہنے کے بعد اقامت کہنے والا وضو کرنے کے لیے جائے گا تو پھر اقامت اور نماز کے درمیان کے اندر فصل لازم آئے گا۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اذان کو بھی مکروہ قرار دیتے ہیں اگر بغیر وضو کے اذان دیے ہیں، اس لیے کہ اذان کا مطلب ہے کہ لوگوں کو نماز کی تیاری کی خبر دینا ہے، اور خود وضو نہ کر کے بغیر وضو اذان دے کر کے یعنی خود نماز کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ایک روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اذان دینا بغیر وضو کے مکروہ ہے۔ 4 لوگوں کی اذان لوٹائی جائے گی اور مکروہ تحریمی ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جو زنبی ہے، جن کے اوپر غسل واجب ہے، ان کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، ان کے اذان کو لوٹایا جائے گا۔ اسی طریقے سے عورت نے اگر اذان دی ہے تو عورت کے اذان کو بھی لوٹانا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے دیوانہ ہے جو نشے کے اندر مست ہو، ان 4 حضرات نے اگر اذان دی ہے تو ان کے اذان کو لوٹایا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اذان کس وقت کی جائے، تو اذان جو دی جاتی ہے وہ نماز کی خبر دینے کے لیے ہے، تو نماز کے وقت کے اندر اذان دی جائے گی۔ اگر وقت سے پہلے اذان دی جائے گی تو اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دوبارہ اذان دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اذان کے آدھی اذان وقت سے پہلے اور آدھی اذان وقت کے اندر ادا کی گئی ہے تب بھی اذان کا لوٹانا مستحب ہے۔ اذان کی فضیلت حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے تو قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردن والا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔